رب تعالیٰ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے پہاڑ کی کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا تھا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا، دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا، چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار: اے نبی اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ مبادا اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام: کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار: آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد نہ رہی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تو زیادہ ہی جانتا ہے، اس نے تیری رضا اور خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور اللہ کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے اللہ کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہر چیز میرے اللہ کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ و زاری کرنے لگا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ جلال و عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجیے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرے سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر وہ چین بجبی نہ ہوا تھا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔